جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم ذکر کریں گے بھارت کے شہر بنگلور کا، جہاں گزشتہ کئی دنوں سے توہین رسالت پر مبنی ایک پوسٹ سامنے آئی، جس کے بعد مسلمانوں نے مظاہرے کیے، سیکورٹی فورسز نے ان پر گولیاں برسائیں اور کئی افراد اپنی جانوں سے گئے۔ اور یہ صاحب، یہ جو معاملہ ہے، بار بار ایک ہی حرکت ہوتی ہے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی، یہ کیوں تھم نہیں جاتی؟ کیوں اس کو اوپر جو ہے وہ دیکھیں، راجپال کے بعد میں بتا رہا ہوں، انڈیا میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے۔ انڈیا میں اور بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ حرکت یہ نئی چیز ہے۔ اچھا، ٹیسٹنگ ٹائم کی صورت ہے، اور ٹیسٹ بھی انہوں نے وہاں کیا ہے جہاں جس کو بنگلور کہتے ہیں۔ بنگلور کی 84 لاکھ کے قریب آبادی ہے، اس میں 78% جو ہندو ہیں، جبکہ 14% مسلمان ہیں۔ اچھا، آپ خود سوچنا کہ 1 کروڑ کی آبادی جو ہے لاہور کی ہو، اس میں 14 لاکھ ہندو ہوں، تو 14 لاکھ اچھی خاصی سائزبل تعداد ہوتی ہے، اور جبکہ ان کی آبادیاں بھی نظر آ رہی ہوں اور سب کچھ بھی، تو 14% بہت کم جگہوں پہ ہیں۔ بعض جگہ دلی جو ہے اس میں نہیں ہے ایسا، لیکن بامبے میں ہیں، اس 38% کے قریب ہیں۔ اسی طرح احمد آباد میں بھی 40% کے قریب ہیں، اس طرح اورنگ آباد میں بھی ہیں، بنارس میں 37% ہے، لیکن یہاں 14% ہے۔ کرناٹکا میں 14% بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ باقی ہندو اس طرح کی۔ جو بندہ ہے پکڑا گیا وہ ہے اکھندا سرینواس مورتھی، جو ہے اس کا نیفیو ہے نوین، پی ایس نوین۔ اس نے ایک پوسٹ جو ہے وہ بیسیکلی کہتے یہ ہیں کہ اس نے کچھ ریمارکس لکھے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس کو باقاعدہ بائیڈن، یہ ضرورت کبھی نہیں ہوتی تھی نارملی، اس کے اوپر کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے آ کے پیلٹنگ کی ہے۔ پیلٹنگ اس طرح کی ہے کہ پولیس جب پہنچی ہے تو ڈپٹی کمشنر بھی زخمی ہوا ہے اور پولیس کا ایس پی بھی زخمی ہوا ہے، وہ ڈی سی پی کہتے ہیں اس کو، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس۔ تو یہ دونوں جب زخمی ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے 110 کے قریب لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے اس کو بندے کو بھی، پی ایس نوین کو بھی ٹیسٹ کر دیا جس نے فیس بک پہ یہ بنائی تھی۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس نے مسلمانوں کے اندر پورے انڈیا میں سٹر پیدا کر دی کہ اس سے پہلے وہ اس طرح کھیلتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم ان مسلمانوں کے کسی بھی مذہبی رہنما کا تمسخر اڑائیں گے تو یہاں غازی علم دین والے پیدا ہونا شروع ہو گئے، تو پھر ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور غازی علم دین کے لیے جلوس کی ضرورت نہیں ہوتی، غازی علم دین کے لیے صرف چھرا خریدنا ہے، اور چھرا خرید کے اس بندے کے پیچھے پڑ جانا ہے، اور جو چھرا خرید کے اس کے پیچھے پڑ جانا ہے، اس میں پھر اس کی حفاظت کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ جیسے سلمان رشدی جو ہے، اس نے کتاب تو لکھ دی لیکن پوری زندگی قید کی گزاری، بکواس تو اس نے کر دی، لیکن اس کی سیکورٹی اور اس کی سیکورٹی۔ اسی طرح تسلیمہ نسرین نے کتاب لکھ لی لجا، جو تھی پوری زندگی ناروے کی، اس میں قید میں گزاری نا، وہ اپنے بنگال جا نہ سکی، حالانکہ وہاں سیکولرزم کی بادشاہ پہنچی ہوئی ہے۔ میری یہ جرت جو ہے حسینہ واجد نہیں کر سکی کہ اس کو تسلیمہ نسرین کو کہ بھائی تشریف لے آئے یہاں پر، ٹھیک۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کو جو عوام ملی تو کہاں جا کے بیٹھ گئی ہے، وہ جو محترمہ ہے جہاں پر سے اٹھی تھی، جس کے بارے میں فرانس میں پورا تقریباً کئی سال تک وہ فرانس کی پیرس شہر میں وہ لگا ہوا تھا۔ آسیہ جو تھی، آسیہ تھی، یہ جو آخری گئی ہے، آسیہ بی بی، تو آسیہ بی بی کا پوسٹر لگا ہوتا تھا۔ یہ ایسی کیفیت ہے عثمان صاحب کہ جس کیفیت کو بیسیکلی پوری دنیا جو ہے ایک خوف کا شکار ہے اسلاموفوبیا کے بارے میں۔ جو سیریس تھنکرز ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ اسلاموفوبیا جو یورپ کے اندر آ رہا ہے یا باقی ملکوں کے اندر آ رہا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گا، یہ ہماری پوری سوسائٹی کو تباہ برباد کر دے گا۔ ایک زمانے میں اتنے سے تھے 60 لاکھ یا 1 کروڑ کے قریب یہودی، اور جس وقت وہ ان کا یہودیوں کا جو چلا ہے اس کا وہ جو سارا سسٹم جس کو کہتے ہیں اینٹی سیمیٹزم جو کہتے ہیں، اینٹی سیمیٹزم نے پورے یورپ کو اکھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ صحیح ہے۔ آج بھی کبھی کوئی بندہ تھوڑا سا اینٹی سیمائٹ فیلنگ والے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ کے بند کر دیتے ہیں۔ ہیٹ سپیچ کا لفظ تو وہیں سے نکلا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو چیز ہوئی ہے تبھی تو انہوں نے پکڑ کے بند کیا ہے، اور سب سے بڑی بات تھی کہ بندہ کانگریس کا تھا۔ اگر ہوتا بی جے پی کا تو 4 بی جے پی والے سپورٹ کرنے کھڑے ہوتے، یہ بندہ کانگریس کا تھا، اور کانگریس تو زیادہ تر سیکولرز کے ساتھ ہے، اور اس نے ایک سیکولر مسلمانوں کے ساتھ بھی مل جاتی ہے صاحب۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کسی نے انڈیا میں لڑائی کرانی ہے اور انڈیا کا امن تباہ کرنا ہے اور انڈیا کے کشتوں کے پشتے لگانے ہیں، تو وہ اب کس کو بڑی آسانی سے پلے کر سکتے ہیں۔ ایک فیک اکاؤنٹ
آپ خود سوچیں نا کہ آپ تھوڑے ہوں، آپ کو پتہ ہو، اور آپ اندازہ کریں کہ ہندو جو ہیں اس کی حمایت میں نہیں نکلے. یہ فرسٹ ٹائم اٹ ہیپنڈ کہ اس کے علاقے کے اندر بنگلور کے اندر ہندو نہیں نکلے، پولیس سے کلیش ہوا ان کا، انہوں نے پولیس کو ان کا سائڈ، اور پولیس تو امن عامہ کے لیے آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی صورتحال خدا نہ خواستہ پیدا ہوئی تو یہ بہت بڑا انڈیا کے لیے فلیئر اپ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں عثمان صاحب، آج سے کو 7 سال پہلے کشمیر میں 2 ایسے لوگ شہید ہوئے تھے کہ جن کا تعلق جو تھا وہ کیرلا سے تھا، اور وہ اس کے جب لاشیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پہنچی تو پورے انڈیا کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا خوف کی سٹر پیدا ہو گئی تھی کہ یہ تو مسلمان کبھی زندگی میں کشمیریوں کو اپنے ساتھ سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ کشمیریوں نے ہمیں تباہ کیا ہے، کشمیریوں نے ہمارا امیج تباہ کیا ہے، زندہ ہم نے، تو یہ تو ٹرک پہ بیٹھ کے پہنچ جائیں گے وہاں. تو اس نے ایک بڑی پریڈکشن کی تھی انڈیا کے 7 مختلف انہوں نے تھنک ٹینک کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو انڈیا جو ہے اگلا شام بن سکتا ہے. اور یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے کہ شام کتنی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے. ایک چھوٹے سا چنگاری، اور آپ دیکھیں کہ پورا بنگلور اس وقت کرفیو لگا ہوا ہے، 30% پہ کرفیو لگا ہوا ہے، باقی فورسز آ گئی ہیں. کتنی جگہ کرفیو لگاؤ گے، کتنی جگہ فوج بلاؤ گے، ہر 5 منٹ کے بعد تو مسلمانوں کی بستی ہے. اور جس وقت وہ ان کا یہودیوں کا جو چلا ہے اس کا وہ جو سارا سسٹم جس کو کہتے ہیں اینٹی سیمیٹزم جو کہتے ہیں، اینٹی سیمیٹزم نے پورے یورپ کو اکھاڑ کے رکھ دیا تھا. صحیح. آج بھی کبھی کوئی بندہ تھوڑا سا اینٹی سیمائٹ فیلنگ والے ہوتے ہیں اس کو پڑھ کے بند کر دیتے ہیں. ہیٹ سپیچ کا لفظ تو وہیں سے نکلا ہے. اب یہاں پر یہ جو چیز ہوئی ہے تبھی تو انہوں نے پکڑ کے بند کیا ہے. اور سب سے بڑی بات تھی کہ بندہ کانگریس کا تھا. اگر ہوتا بی جے پی کا تو 4 بی جے پی والے سپورٹ کرنے کھڑے ہوتے، یہ بندہ کانگریس کا تھا. اور کانگریس تو زیادہ تر سیکولرز کے ساتھ ہے، اور اس نے ایک سیکولر مسلمانوں کے ساتھ بھی مل جاتی ہے صاحب. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کسی نے انڈیا میں لڑائی کرانی ہے اور انڈیا کا امن تباہ کرنا ہے اور انڈیا کے کشتوں کے پشتے لگانے ہیں تو وہ اب کس کو بڑی آسانی سے پلے کر سکتے ہیں. ایک فیک اکاؤنٹ، آپ خود سوچیں نا کہ آپ تھوڑے ہوں، آپ کو پتہ ہو، اور آپ اندازہ کریں کہ ہندو جو ہیں اس کی حمایت میں نہیں نکلے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن ہم آپ کو اس پیغام کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں کہ 14 اگست ضرور منائیں، لیکن طریقے سے، احتیاط کے ساتھ. سڑکوں کے اوپر سلنسر نکال کے موٹر سائیکل چلانا ٹھیک ہے، آپ کا خوشی کا اظہار ہوگا، لیکن باقیوں کے آرام میں خلل نہ ڈالیں. ٹھیک ہے، یہاں پروگرام ختم کرتے ہیں. پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.